امین نے حضرت آدم کے سامنے کھڑے ہو کر تذکرہ میلاد مصطفیٰ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور نکاح حضرت حوا کے ساتھ کیا۔ ان کا ملاپ سرزمین حجاز میں ہوا۔ پھر جب نکاح ہوا تو حضرت آدم اور حضرت حوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جڑواں۔ مگر اللہ رب العزت نے جب نور مصطفیٰ کو حضرت آدم سے آگے منتقل کرنا چاہا تو آپ کے میلاد کا جب اہتمام کرنا چاہا تو حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلے تنہا اس دنیا پر بھیجا۔ پھر وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا حضرت شیس علیہ السلام کی صلب مبارک پر۔ پھر جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ایک دفعہ حضرت شیس بھی اللہ کے نبی، حضرت آدم بھی اللہ کے نبی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی ہو کے ایک ساتھ ایک جگہ ایک کونے میں الگ بیٹھ کر تنہائی میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں، اے شیس بیٹا اب تو جوان ہو چکا ہے، میں تجھے دو نصیحتیں کرتا ہوں، دو باتیں کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ بیٹا اب تیرے صلب پر اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو امانت رکھا ہے، نور مصطفیٰ اب تیرے پاس منتقل ہو گیا ہے۔ اب تو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارنا، پھر جب شادی کرنا تو نیک سیرت لڑکی کا انتخاب کرنا۔ دوسری بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ پر، اس آخری نبی پر جو سب سے ہماری اولاد میں سے آخر میں آئے گا، اس پر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی ہو کے کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تذکرہ میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں باپ بیٹوں کو کہا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر میرا گھر تعمیر کریں، خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر، اس کی چنائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو دیوار اوپر بڑھتی گئی تو جس طرح سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، گو کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ پتھر رکھا، اور جو دیوار پھر بلند ہوتی گئی وہ پتھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے خود بخود بلند ہوتا گیا، اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جب خانہ کعبہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا، اب آپ دونوں باپ بیٹا نے میرا گھر تعمیر کر دیا، یہ آپ کا عمل، یہ فعل، یہ کام اور یہ گھر بنانا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا اور مجھے میرا گھر اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا، اب میں رب چاہتا ہوں تم دونوں باپ بیٹا مجھ سے مزدوری مانگو، مجھ سے مزدوری مانگو۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ سے مزدوری کیا مانگتے ہیں؟ سنیے، وہ دونوں باپ بیٹا بھی اللہ سے مزدوری مانگتے ہوئے تذکرہ میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ ہم آپ سے مزدوری یہ مانگتے ہیں آپ کا گھر تعمیر کرنے کی، کہ وہ جو تو نے اپنا محبوب بھیجنا ہے، اپنا پیارا پیغمبر بھیجنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اس کا باپ بنا دے، ہمیں اس کا دادا بنا دے، ہمیں لوگ جب بھی پکاریں تم اس محمد مصطفیٰ کا باپ کہہ کر پکاریں، دادا کہہ کر پکاریں۔ تو یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حاضر محترم، اور جس پتھر پر چڑھ کر وہ دعائے میلاد مصطفیٰ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کا پاؤں مبارک اس پتھر پر ثبت ہو گیا، نشان پک گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضور نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا، خانہ کعبہ کے اندر 360 پتھر پڑے تھے، بت جنہیں لوگ پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، مختلف نام دے رکھے تھے، لات، عزا، منات وغیرہ۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب ہر ایک پتھر کو اپنی چھڑی لگاتے گئے تو وہ پتھر منہ کے بل اوندھے گرتا گیا، زمین پر گرتا گیا۔ مگر اس نبی نے
جس نے 360 پتھروں کو خانہ کعبہ سے باہر نکالا، باہر پھینک دیا، خانہ کعبہ کو 360 پتھروں سے پاک کیا، مگر وہی نبی ایک پتھر کو اسی کعبہ کی دیوار میں ثبت کر رہا ہے، کعبہ کی دیوار میں لگا رہا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہمیں پتھروں کی پوجا چھڑوانے آیا تھا، ہمیں پتھروں کی عبادت چھڑوانے آیا تھا، ہم نے تیرے کہنے پہ، ہم نے تیرے فرمان پر ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دی، ان پتھروں کی پرستش چھوڑ دی، ان کی پوجا چھوڑ دی، خانہ کعبہ کو پتھروں سے، بتوں سے پاک کر دیا، مگر ایک پتھر ہے اس کو تو دیوار کے ساتھ چمٹا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے۔ اور خود خدا قرآن میں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اس ایک پتھر کو اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے لیے مصلی بناتے ہیں، جائے نماز بناتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پتھر کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور کے میلاد کی، حضور کے ولادت کی، حضور کی پیدائش کی دعا کی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس پتھر کو کائنات تک، قیامت تک خانہ کعبہ کے اندر محفوظ بھی کروایا، اور پھر مسلمانوں کے لیے اسے جائے نماز بھی بنا دیا۔ اب جو بندہ بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل ادا کرتا ہے اسی پتھر کے سامنے۔ تو یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ پھر حضرت محترم اس کے بعد خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا میلاد صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھ کر مناتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے ترمذی شریف، بہت پہلے زمانے کی کتاب ہے اور سیاہ ستہ میں سے ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس کتاب کو صحیح گردانتے ہیں، صحیح جانتے ہیں۔ ترمذی شریف، اس کتاب کے اندر ابواب المناقب میں ایک حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فقان النبی الی المنبر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے تو صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من انا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے جواب دیا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا علیہ السلام، آپ پر سلامتی بھی ہو، آپ سلامت رہیں، جیویں جس طرح سریکی میں کہتے ہیں، آپ سلامت رہیں، جیتے رہو یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ حضور انہیں بتانا یہ چاہتے تھے وہ تو ہے، آپ میرا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ تو میرا منصب ہے، یہ تو میرا مقام ہے، یہ تو میری عظمت اور فضیلت ہے، منصب ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، مگر میں آپ سے ذاتی فضیلت پوچھنا چاہتا ہوں، میری ذات کتنا بلند و اعلیٰ ہے، میری ذات کتنا رفعت والی ہے، کتنا عظمت والی ہے، کتنا شان والی ہے۔ پھر صحابہ اکرام چپ ہو گئے۔ حضور نے خود صحابہ اکرام کے سامنے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا، فرمایا اے میرے صحابہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ اے میرے صحابہ میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب۔ اپنے میلاد کا تذکرہ کرنے لگے حضور نبی اکرم۔ پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، کہ اللہ رب العزت نے جب خلقت کو پیدا فرمانا چاہا، جب مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا، فجعلنی فی خیرہم، پھر اللہ رب العزت نے مجھے بہتر مخلوق سے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا، مجھے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ رب العزت نے پھر جب مخلوق پیدا فرما لی، انہیں جب گروہوں میں تقسیم کرنا چاہا، 2 فرقوں میں تقسیم کرنا چاہا، ایک عرب دوسرا عجم، پھر اللہ رب العزت نے مجھے ان 2 فرقوں میں سے جو بہتر فرقہ تھا، جو بہتر گروہ تھا عرب، اس قبیلے میں، اس گروہ میں پیدا فرمایا۔
پھر تاجدار کائنات نے فرمایا ثم جعلهم قبائلا، پھر اللہ رب العزت نے اس گروہ میں، اس فرقوں میں جب قبیلوں کو، قبائل کو بنانا چاہا، فجعلنی فی خیرہم قبیلا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے سب سے جو بہتر قبیلہ تھا، سب سے جو اچھا قبیلہ تھا، اس بہتر اور اچھے قبیلے میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس قبیلوں کو جب گھروں میں اللہ نے تقسیم کرنا چاہا، جب الگ الگ گھروں میں تقسیم کرنا چاہا، خاندانوں میں تقسیم کرنا چاہا، پھر فرمایا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے جو سب سے اچھا گھر تھا، افضل خاندان تھا، اعلیٰ خاندان تھا، پھر اس اعلیٰ و افضل خاندان میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا، پھر اس خاندان کے اندر جتنے بھی انسان تھے ان تمام انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے خیر یعنی بہتر اور اچھا پیدا فرمایا۔ تو حاضر محترم، یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھ کر اپنے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب اتنا قرآن اور احادیث مبارکہ دلائل پیش کرنے کے بعد پچھلے 4 جمعۃ المبارک سے ہم یہی سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے منانے کا ثبوت قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب بھی اگر کوئی بدبخت اپنے آقا و مولا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی کا جانتے ہیں، وہ میلاد منانے والوں پر اعتراض کریں یا میلاد کا ثبوت مانگے، تو ان سے بڑا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ قرآن میں خود میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ خود انبیاء کی ارواح کے سامنے حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت آدم کے سامنے حضرت جبریل حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت شیش دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی ہو کے، اللہ کے رسول ہو کے، اللہ کے پیغمبر ہو کے حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، وہ بھی حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور خود تاجدار کائنات صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھ کر، منبر پر کھڑے ہو کر، صحابہ کی مجلس میں صحابت سامنے اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، اپنے ولادت بیان کر رہے ہیں، اپنی شان اور مقام بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور لگن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جناب دوستان سلطان